الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے اکابر نے ایک بات لکھی ہے، مشائخین نے، کہ دنیا میں جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دوستی فرینڈشپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے سو کبھی بھی قیامت کے دن اللہ اپنے دشمنوں کی لائن میں اس کو کھڑا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں. لیکن جو کوشش کرتا ہو اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش جو دنیا میں کرتا رہا یا جو عورت کرتی رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کبھی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یا اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر اللہ کر لیا، دعائیں کی، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دشمنوں کی لائن، ابو جہل، ابو فرعون، قارون وغیرہ، ان سب کی بڑی لمبی لائن ہوگی دشمنوں کی، اس لائن میں کبھی بھی کھڑا نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دنیا میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تڑپتا رہا، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، کبھی عمرہ میں جا کے روتا ہے، کبھی حج میں جا کے روتا ہے، کبھی تبلیغ میں جا کے روتا ہے، کبھی کہاں، کبھی پروگرام میں بیٹھ کر دعاؤں میں روتا ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا، کہ اللہ راضی ہو جائے. ساری چیزوں کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. کبھی مدرسے میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی عبادت میں، کبھی کہاں ٹھوکریں، کبھی ادھر ٹھوکر کھائی، کبھی ادھر ٹھوکریں کھائی، سارا دین بیٹھ کر مصلی پر اللہ کو مناتے رہی. تو اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہے. کتنی مائیں اور بہنیں جن کا زمین پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، جن کا اٹھنا مشکل ہے. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اوور 50-60 ہو جانے کے بعد ان کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہے. راتوں میں نیند نہیں آتی درد کی وجہ سے. کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، پیشنٹ ہے، کوئی شوگر کا، اور کوئی بلڈ پریشر کا، اور کوئی بدن کے درد کا، کوئی ارتھرائٹس کا. مشکل ہے، راتوں میں نیند نہیں. پھر بھی اٹھ کر فجر کی نماز وضو کر کے لکڑی کے ساتھ پکڑتے چلتے دیوار کو ساتھ پکڑتے چل کے وضو کر لیا اور آ کر بیٹھ گئی. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. مقصد تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی محبت مل جائے. کیا قیامت میں ایسے
طلبگار بندے کو اللہ دشمن کی لائن میں کھڑا کرے گا. یہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں. وہ لوگ جو دشمن تھے، دشمن مرد دشمن عورتیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، رات دن ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے، اللہ کو گالیاں دینے والے، قرآن کو اور اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والے، ایسے لوگ ان کی سب میں، ان کی لائن میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے کھڑے کریں گے ان عورتوں کو، ان مرد کو ان کی لائن، دشمن کی لائن؟ اس لیے وہ بار بار کہتی رہتی ہے عورتیں، اللہ ہم بھی تجھے چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اور تیرے ہی چاہنے کی نیت لے کر اپنے گھروں سے چل کر، کبھی تیری مسجد میں، کبھی تیرے مصلی پر، تیرے سامنے مصلی پر، اور کبھی عمرہ کے لیے، کبھی حج کے لیے، کبھی رمضان میں اٹھ کر شہری کر لی، بھئی آج روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ساری چیزیں. اللہ میں آخرت میں رسوا نہ کر، آخرت میں ذلیل. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر. اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم واقعہ پڑھ رہے تھے میری مائیں اور بہنیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا ہے. فرمایا قیامت کے دن ایک اللہ کے بندے کو یا ایک اللہ کی بندی کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، او میرے بندے، او میری بندی، تو نیک کیوں نہیں بنا؟ تو نیک کیوں نہیں بنا؟ تو نیک کیوں نہیں بنی؟ وہ آگے سے جواب دے گا، میں تو اللہ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں دعائیں مانگتا رہا، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے صالح بنا، اللہ مجھے اولیاء میں سے بنا، اللہ اپنے نیک بندوں میں سے بنا، اپنے ذاکر بندوں میں سے بنا. میں تو مانگتی رہی، مانگتی رہی، مانگتی رہی. اللہ تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، غیب کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. اس کے باوجود فرشتوں کو بلائیں گے، آؤ ادھر. اور کیا کرو؟ اے فرشتوں، اس کا نام اعمال کھولو، چونکہ یہ کرامن اور کاتبین تو ہر چیز لکھتے ہیں نا. قرآن میں ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی تم زبان سے بولو، ایک ورڈ بھی، ایک لیٹر بھی بولو تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے ہر چیز کو. تو فرشتے، اللہ جانتا ہے سب کچھ کہ میرا بندہ کیسا تھا یا میری بندی نے مانگا تھا میرے پاس، پھر بھی فرشتوں سے بلا ادھر آؤ، اس کا نام اعمال کھولو. تو کرام کاتبین جو نام اعمال ہوگا اس کا کھولیں گے. کیا دیکھو اس میں، یہ تو کہہ رہا ہے میں دعا مانگتا تھا، جا کے دیکھو. دیکھو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور کسی نہیں، وقت کے مجدد تھے. فرمایا فرشتے نام اعمال کو کھولیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہاں ہاں اس کے نام اعمال میں بہت ساری جگہ پر یہ دعا موجود ہے، اے اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے تیرے نیک صالحین بندوں والا بنا، بڑی دعائیں مانگی ہے. یہ کہتا تھا تو مجھے نیک بنا، تو مجھے اپنا بنا. اللہ فرمائیں گے اوکے چلو فرشتوں تم ہی گواہ رہنا. انہی فرشتوں کو کہا چیک کرو، اور انہی فرشتوں کو کہا گواہ بن جاؤ. کس چیز کا؟ یہ دنیا میں میری دوستی کا سوال کرتا تھا، میرا بننے کے لیے سوال کرتا تھا، مجھ سے محبت کا سوال کرتی تھی یہ کہ اللہ سے محبت کرنی ہے، سوال کرتی تھی. تو یاد رکھو، تم گواہ رہو، میں نے اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیا. اب ولی تو نہیں تھی، وہ ولیہ نہیں تھی، وہ آدمی ولی نہیں تھا، لیکن اس نے مانگتا رہا اللہ سے.
کوشش کرتا رہا، نماز پڑھ لی، دعائیں مانگی، ذکر کر لیا، اللہ سے دعا کر لی، اللہ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ جو مجلس میں آتے ہیں نا، وینسڈے کی یا تفسیر کی یا ذکر مجلس میں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قیامت کے دن ان دعاؤں کا پتہ چلے گا، حدیث سننے کا پتہ قیامت کے دن چلے گا کہ ثواب کتنا تھا۔ ایک ایک جملے ہم نے دعا میں مانگے ہیں اور اس پر ہم نے آمین کہی ہے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں دعا مانگنے کا، کم سے کم ایسی مبارک مجلس ہو جس میں ہم بیٹھ جائیں، اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ وینسڈے کو تو ہمارے مولانا یونس صاحب پالن پوری بھی آئیں گے، آدھا بیان وہ کریں گے، آدھا بیان ان کی گھر والی کرے گی انشاءاللہ وہاں عورتوں میں۔ تو آپ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور عورتوں کو بھی دعوت دیں۔ حضرت بولیں گے 15-20 منٹ، اس کے بعد ان کی گھر والی عورتوں میں بات کرے گی۔ تو نیکسٹ وینسڈے کو آئے، چلو میرے بیان میں آئے نہ آئے، ہم تو ویسے بھی گھر کی مرغی دال کے برابر ہے، سمجھ آئی بات تو سب اللہ والوں کی، اللہ کی ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کبھی اللہ کے یہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے، نیک نیت کو دیکھا جاتا ہے، کب کون سی مجلس اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کب کون سی مجلس ہے؟ یہ تو ایک نیچر ایسا بن گیا ہے کہ بڑے مول صاحب آتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، چھوٹے مول صاحب نہیں آتے۔ مول صاحب تو سب برابر ہے، بیان سب کا ہے، اللہ رسول کا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کبھی کبھی تو مرغی سے زیادہ دال بھی ٹیسٹ والی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جب کبھی میں بولتا ہوں اللہ سے دعائیں کر کے آتا ہوں، راستے میں اللہ جو بات کہلوائے، نیک بات کہلوانا، لوگوں کے دلوں میں اتار دینا، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دینا۔ جب کبھی رات میں آنکھ کھلتی اللہ کے سامنے یہی دعا مانگتے، اللہ میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے، اور مجھے اخلاص والی زندگی اور اخلاص والا عمل اور اخلاص والا درس دینے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے لیے دعائیں ہر وقت کرتا رہتا ہوں، سب کے لیے دعائیں بہت، ہر وقت بھولتا نہیں میں الحمدللہ۔ خصوصاً ہمارے مسجد کے قریب میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے محسنین ہیں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو یہ مجالس میں ہم آتے ہیں نا، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس کا آج تو پتہ نہیں چلے گا، دیکھا نا آپ نے واقعہ سنا، حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہے، وہ اتنا اللہ والا نہیں ہے لیکن اس کی وہ دعائیں اس میں لکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ والا بن گیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کون سوال کر سکتا ہے ایسا کیوں کیا تو نے؟ اس لیے دنیا میں جہاں یہ مجلس ہوتی ہے درس کی، ایک تو بیان کی مجلس ہے اور ایک درس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں جو ان مجالس کی قدر کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے، مجھے تو بعض مصلیوں نے بتایا کہ پہلے ہماری زندگیاں 40 سال کی گزر گئی، کبھی مسجد میں درس حدیث نہیں ہوا، کبھی درس تفسیر نہیں ہوا، اور آج بھی ہے، سراج غائب ہوتا ہے تو مسجد میں درس نہیں ہوتا، بھائی کیا ہوا؟ دوسرے مول صاحب کو کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم 18 سال سے درس دیتے ہیں اس مسجد میں پابندی کے ساتھ، 18 سال ہو گئے، مجھے تو ایسے 20واں سال ہونے جا رہا ہے ابھی انشاءاللہ، تو یہ 19 سال ہو گئے، 20واں سال ہونے جا رہا ہے اس مسجد میں، تو ہم جو یہ درس دے رہے ہیں اور قرآن تفسیر کے بھی غالباً 18واں پارہ چل رہا ہے 18 سال میں، 19 سال ہو گئے، لیکن 18واں پارہ سورہ نور چل رہی ہے، اور یہ درس حدیث دیکھو ہم نے ریاض الصالحین کو شروع سے شروع کیا، کتنے سال ہو گئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے سال کتنے فاسٹ جلدی چلے گئے۔ ایسا لگتا ہے میں کل ہی آیا تھا سینٹر 50 میں، 2006 میں آیا تھا، میں 2006 میں یہاں آیا تھا، اور پھر دل نے چاہا کہ نہیں یار اس مجلس میں درس حدیث نہیں ہوتا، اس مجلس میں جمعہ کا بیان، اس مجلس میں درس
تفسیر نہیں ہوتی، ذکر مجلس نہیں ہوتی. الحمدللہ ذکر مجلس بھی ہم نے شروع کی، درس حدیث شروع کیا. ہمارے یعقوبہ وغیرہ سنا رہے تھے، اس سے پہلے عبداللہ خان وغیرہ، کہ کبھی ہم نے اس مجلس میں درس حدیث اور درس تفسیر ہی نہیں سنی. جو اللہ کا شکر ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ جب سے کام لے، اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، عافیت دے، جب سے مجھ سے کام لے. اس لیے ہم اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں. تو یہ مجلس کی قدر کیا کرو. قریب رہنے والے ہیں، ضرور اس مجلس میں آئیں، دوسروں کو دعوت دیں. کسی کو ہدایت مل جائے گی، ہماری جنت بن جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ بھی تبلیغ ہے نا. کسی عورتوں کو اپنے ساتھ لے آئیں، چلو بھائی ہم درس میں چلتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ہے، دعا بھی مل جائے گی. اور اللہ کے نبی کی باتوں میں، یہ تو جنت کا باغ ہے. درس حدیث میں بیٹھنا گویا جنت کے باغ میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات کو سنے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ بنا دے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں تو ہم جب اس مدرسے میں ہوتے ہیں، بخاری شریف شروع کرتے ہیں، ترمذی شریف، تو ان کو بتاتے ہیں کہ تم کتنا نصیب والے ہیں کہ درس حدیث میں بیٹھا ہے. تو ہم تو ہر بدھ کے لیے، یہ تو سنت رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وینسڈے کو، عبداللہ بن عمر، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، ہر جمعرات کو عورتوں کے لیے ایک مجلس کرتے تھے. اور ہم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سالوں سے اس پر عمل کر کے ہر وینسڈے کو ایک مجلس رکھی ہے کہ چلو ہماری ماں اور بہنوں کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ حدیث کی برکت سے میرے دل میں ڈالے. آج بھی یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میں نے سوچی نہیں تھی، لیکن اس حدیث کی برکت ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے ان مجالس کی قدر کریں، قدر کریں. ہم لوگ، ہمارے استاد کہتے تھے مردہ پرست ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ بات میں کہیں بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن آج ویسے ہی ذہن میں آ رہی ہے. ہم مردہ پرست ہیں. مردہ پرست کا کیا معنی ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو کہتا ہے بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، کاش کہ ہم قدر کر لیتے. ہم مر گئے، اس کے بعد قدر کرنے کی بات کرتے ہیں. جب زندہ تھا تم نے کبھی ان کی مجلس کی قدر نہیں کی. تم نے کبھی ان کی مجلسوں کی قدر نہیں کی کہ کتنی قیمتی مجالس ہوتی تھی، جہاں پر ذکر اللہ ہوتا تھا، درس حدیث ہوتی تھی، درس قرآن ہوتا تھا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، بگڑنے سے بچا لے، گمراہ ہونے سے بچا لے، الجھنے سے بچا لے، پھسلنے سے بچا لے، اور اپنے رحمت کے سہارے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. یہ بات یاد رکھو اور دعائیں مانگتے رہو. یہ دعائیں ضرور مانگو. ہاں، کبھی نہ بھولو دعائیں مانگنا. اور یہ بات ضرور یاد رکھیں، دماغ میں بٹھا لے، اگر کسی کے دل کی کیفیت ٹائٹ ہو گئی ہے، یعنی کیا مطلب؟ قبض کی کیفیت ہے. ذرا نکتے کی بات ہے، میں سمجھاتا ہوں. کسی کے اوپر قبض کی، ایک تو قبض ہوتا ہے کانسٹیپیشن کو بولتے ہیں، یا اردو کا قبض ہے، قاف، با اور دعا. کیا مطلب؟ اس کا دل جو ہے نماز میں نہیں لگتا. اس کا دل نماز میں نہیں لگتا. اس کا دل قرآن تلاوت میں نہیں لگتا ہے، یعنی اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے. اس کا دل ذکر اللہ میں نہیں لگ رہا ہے. ایسے سلام پھیرا بھاگا، سلام پھیرا کام میں لگے. حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، کچھ یاسین شریف فجر کے بعد پڑھیں، شام کو کچھ قرآن پڑھیں، کچھ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ، صحابہ کہتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ میں بتایا تھا، وہ کاؤنٹ کرتے تھے اللہ کے نبی کے استغفار کو، کہ اللہ کے نبی 100 بار استغفار کرتے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا ضرورت تھی بتاؤ؟ ضرورت تھی؟ وہ تو امام الانبیاء تھے، لیکن پھر بھی استغفار کرتے تھے. تو جن کو دل پر کیفیت ایسی بن چکی ہو کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو گیا، اب اس کے کوئی دین کے کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ کر تو رہا ہے لیکن بھاگتے بھاگتے جلدی کر رہا ہے، تو سمجھو اس کا دل قبض ہو گیا، یعنی اللہ کی طرف سے تھوڑا ٹالا لگ گیا، لاک لگ گیا ہے. اس لاک کو کھولنا پڑے گا، اور اس لاک کو کھولنے کے لیے جہاں کہیں موقع ملے
گاڑی چلاتے ہوئے نماز کے بعد رات میں آنکھ کھل جائیں تب چلتے چلتے موقع ملے دعائیں کرے بس. اے اللہ، چاہے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اپنے دل سے دعائیں کریں. اللہ 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 مجھے ایسا بنا دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ مجھے قرآن پڑھنے والیوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے نماز پڑھنے والیوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے ذکر اللہ کرنے والیوں میں سے بنا. چلتے چلتے دو چار جملے پڑھ لے. اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تجھے کون پوچھ سکتا ہے اگر تو مجھے بنا دے. ایسے چلتے پھرتے گویا آپ ہر جگہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں. تو تمہاری دل کی کیفیت کھل جائے گی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس لیے دعا جتنی زیادہ، یہ صبر کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں کر لو. سمجھ میں؟ جیسے بچے کو آپ جھڑک دیں، نہیں ملے گی چاکلیٹ، جاؤ یہاں سے، پھر آتا ہے نہیں ملے گی، اور روتی ہے، اور بچہ روتا ہے، اور یہاں تک کہ ماں کیا ہے، دے دے لے جا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ سے ہم بار بار مانگتے رہے، اللہ کا جا چل تیرا دل کھول دیا میں نے، ولی بنا دیں گے اس کو. بھگائیں پھر بھی اللہ کے پاس جائیں کہ میرے دل کی کیفیت بدل چکی، اللہ مجھے توفیق دے دے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ان کے بخارا کے رہنے والے تھے. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، نیک تھے. ایک مرتبہ ان پر قبض کی کیفیت اتنی زیادہ آئی کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ والوں پر بھی قبض کی کیفیت، اس لیے کہ ہم کوئی ایسے گناہ کا کام کر لیتے ہیں نا، کوئی بھی گناہ کا ایسا کام، کوئی غیبت کر لی، کسی پر حسد کر لیا، یا کوئی بھی الٹا کام کر لیا، تو اللہ اس سے دل کے اندر سے وہ نیک کام کرنے کی صلاحیت کو کھینچ لیتا ہے. اس کو نہ دعا کی سمجھ پڑتی ہے، نہ تلاوت قرآن کی. ارے یار خبر نہیں کیسے دین جا رہے ہیں. ارے دین تو چلے جائیں گے، تو قبر کے قریب جا رہا ہے اور دین پاس جا رہے ہیں، تو قیامت کے قریب جا رہا ہے، تو ابھی تمہیں اپنے دل کی کیفیت بنانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے دل کی کیفیت کو لے لیتا ہے. اب اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، ملی نہ ملی، ملی نہ ملی. بعضوں کو تو بالکل نہیں ملتی ہے، دور ہی رہتے ہیں مسجد سے، اللہ سے، گھر سے، قرآن سے، ذکر اللہ سے، دین چلے جاتے ہیں. کبھی ان کو توفیق نہیں ملی فرض نماز پر نہیں، سمجھو کہ اس کو اللہ پاک نے توفیق لے لی ہے. بہت سارے ایسے ہیں کئی دین چلے جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. بہت سارے وہ ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں، کبھی ہاتھ میں تسبیح ذکر اللہ کی توفیق نہیں ملی. بہت سارے وہ ہیں کئی مہینے گزر گئے، توبہ نہیں کی ابھی تک، 2 رکعت توبہ کی نہیں پڑی، 2 رکعت ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے دنوں سے صدقہ ہی نہیں کیا، صدقہ ہی نہیں کیا. کتنے ایسے ہوں گے، کئی دن گزر جاتے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ایسا کرتے تھے جیسے پانی بہتا ہے، فلڈ کا پانی کتنا پاس جاتا ہے، ایسے حدیث میں آتا ہے سیلاب کے پانی کی طرح صدقہ کرتے تھے. اس سے بھی کیفیت کھل جاتی. تو یہ چیزیں ہیں. تو حضرت کا بھی ایسا ہی ہوا. ایسا لگتا تھا حضرت کو، اتنے بڑے شیخ کو، کہ سب کچھ چلا گیا، گویا اللہ کی محبت ہی ختم ہو گئی. میری مائیں اور بہنیں، تو وہ بہت دن تک استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، پھر بھی راستہ نہیں کھلا. دیکھا اتنا استغفار کیا، اتنی توبائیں کی، اور اللہ والے تو بڑی توبائیں کرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. ایک دن خیال آیا کہ سب کچھ، جب کچھ بھی کیفیت نہیں ہے تو پھر چلو میں کیا کروں، کوئی رزق حلال والا کام کروں، رزق حلال والا کام کروں. جی اب بچوں کو بھی تنگی ہے، گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، چلو ایک طرف سے تو سہولت ہو جائے گی. یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکلے، جا کر کے دکان پر کام کرتا ہوں، کہیں مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں، کوئی کام کروں، حلال پیسے مجھے مل جائیں گے. راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کیا، ایک مسجد میں داخل ہو گئے. کام کے لیے جا رہے تھے، نماز کے، چلو بھائی نماز پڑھ لو. مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد میں سامنے ایسے سلام پھیرا تو محراب کے اوپر 2 شعر لکھے ہوئے تھے. کیا لکھے ہوئے تھے؟ 2 شعر لکھے ہوئے تھے. شعر
شاعری جس کو کہنا، اس کا پڑھنا تھا کہ ان کی زندگی بدل گئی. دیکھو اللہ کہاں سے کہاں بدل دیتا ہے. اس نے کبھی ایسی مجلس میں آیا کرو، کبھی کوئی مجلس اللہ کو محبوب ہو جائے زندگی بدل جاتی ہے. تو پھر دوبارہ ذوق اور شوق کے ساتھ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو نقش بندی سلسلے کے ولی بنا دیے. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن دیکھو اب وہ کیا شعر تھا، فارسی میں لکھا ہوا تھا. آپ فارس وغیرہ جگہ چلے جاؤ، پرشیا وغیرہ، تو وہاں فارسی میں سب شعر و شاعری. ہندوستان میں بھی ہم گئے، وہاں پر بھی فارسی میں اشعار لکھے ہوئے تھے پہلے زمانے میں. تو وہ لکھا ہوا تھا مفلسان آمدہ در کوئے تو شیئا للہ از جمال روئے تو. اے اللہ میں تیری گلی میں تیری مسجد میں مفلس بن کر حاضر ہوا ہوں. ترجمہ اس کا یہ ہے، میں تیری مسجد میں ایک غریب بن کر آیا ہوا ہوں، تو اپنے چہرے کی حسن کے صدقے مجھے بھی کچھ دے دے. میرا دل کھول دے. دست بکشا جانب زنبیل ماں آفری بر دست و بر تو. یہ دوسرا شعر تھا. وہ پیالہ جو میں نے لینے کے لیے پکڑا ہوا ہے، یعنی ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ پیالہ ہے نا، دعا کرنے کے لیے ہم دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہم نے گویا اللہ کے سامنے اپنا پیالہ اٹھایا ہے. بول اٹھایا ہم نے، اس میں کچھ ڈال دو، میری جھولی بھر دو. وہ پیالہ جو میں نے دست بکشا جانب زنبیل ماں آفری بر دست و بر تو. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پیالہ جو میں نے لینے کے لیے پکڑا ہے، ذرا اپنا ہاتھ اس میں دینے کے لیے میری طرف بڑھا دیجئے. اللہ تیرا ہاتھ بڑھا دے اور اس میں کچھ ڈال دے. اس میں کچھ کیا ہے؟ ڈال دے. یہ اشعار اس نقشبندی شیخ کو اتنے اچھے لگے، خواجہ ابوالحسن کو اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے وصیت فرمائی، جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ دنیا سے اٹھے تو کوئی ایک بندہ میرے جنازے کے آگے یہ شعر پڑھتا ہوا جائے. یعنی ایک بندہ کیا کرے، یہ شعر میرے آگے، یہ میرا جنازہ جا رہا ہے تو آگے ایک بندہ یہ شعر پڑھتا ہوا جائے. لوگ پیچھے چلے اور یہ شعر، کون سا شعر، معلوم عجیب ہے. اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہے، لیکن کتنی تواضع ہے اس شعر میں. مفلسان آمدہ در کوئے تو، میں غریب ہوں تیری گھر میں آیا ہوا ہوں، میں غریب ہوں تیری گلی قبرستان میں آیا ہوا ہوں. گلی تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو اس بیچارے کے مرنے کی گلی تو اب قبر ہے، قبر ہی ہے. تو مفلس ہو کر آمدہ آیا ہوں در کوئے تو شیئا للہ بس جمانے روئے تو. اللہ تیرے چہرے کی قسم، اللہ تیرے چہرے کی حسن کی قسم، اور اس کے صدقے مجھے کچھ دے دے، مجھے کچھ عطا فرما. دست بکشا جانب زنبیل ماں آفری بر دست و بر تو. وہ پیالہ جو میں نے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے پھیلایا ہے، اللہ تو اپنے ہاتھ سے کچھ اس میں ڈال دے، اس پیالے میں ڈال. یہ اشعار میں جب میرا جنازہ جائے تو آگے آگے پڑھنا. اب اس اشعار سے تو زندگی بدلی ان کی اور ولی بن گئے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا عبادت کرنے کا، ولی بنے. ولی بھی نہیں، نقش بندی سلسلے کے بڑے سرخیل بنے، سید بنے. اب ان اشعار میں بڑا فائدہ دیا ان کو. جب کبھی حرم شریف میں جانے کا اتفاق ہونا، اس کو لکھ لینا، اس کو پڑھنا. یہ بڑے رات کی تنہائی میں بیت اللہ شریف کے سامنے طواف میں مطاف میں جانے کا موقع مل جائے، تہجد کا ٹائم ہے، اس شعر کو ریپیٹ کیا کرو. خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی. بڑا اچھا شعر ہے. فرمایا اللہ بیت اللہ شریف کے پاس جا کر تصور کرتا ہے کہ میں اس وقت شہنشاہ تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں. پھر وہاں انسان اللہ کا دھیان کر کے انسان اپنے رب سے ان باتوں کو کرے، چاہے اس کا اردو میں کرے
ترجمہ کر کے اپنے ہم نے دیکھا ہے ان اشعار کو بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھنے سے بننے کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ ایسا شعر ہے جس سے کئی بڑے بڑے لوگ اللہ والے بن گئے ہیں. بہت اچھا، جن کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بھائی یہ دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہا طلب مولا کی قدردانی کرنی چاہیے. ہم دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے اور پھر شیطان ہنستا رہ جائے گا کہ اس کی زندگی کو ہم نے بیکار کر دیا، کچھ لے کر نہیں گیا، کچھ لے کر نہیں گیا. حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جائے گا پھر بھی پچھتائے گا، کاش کہ میں دنیا میں زیادہ ذکر کر لیتا، کاش کہ میں دنیا میں زیادہ قرآن پڑھ لیتا، کاش کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور میں اللہ اللہ کرتی، میں استغفار پڑھتی، آج میرا درجہ کہیں اونچا ہوتا. لیکن میں نے دنیا کے دنوں کو، دنیا کے گھنٹوں کو، دنیا کے منٹوں کو، دنیا کے ٹائم کو میں نے ضائع کر دیا اور اللہ اللہ نہیں کیا. چلتے پھرتے اکیلے اکیلے اللہ سے بات کر لیتی، دعائیں کرتی تو آج میرا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا. اس لیے کئی صادقین کو دیکھا، کئی نیک لوگوں کو دیکھا کہ ان کو جذب کی تجلیات سے کھینچا جا رہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ یجتبی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. وہ میگنیٹ کی طرح جب بندہ اللہ کے قریب جانا چاہے تو اللہ میگنیٹ کی طرح اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ میرا بندہ ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے. ہائے ہائے، میں رات کو جب خواب دیکھتا ہوں وہ دن کو پورا ہو جاتا ہے. رات کو خواب دیکھتا ہوں دن میں پورا ہو جاتا ہے. میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے. ایسی صورت میں وہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ مجھے اپنے شیخ کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مجلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، میرا تو کام ہو جاتا ہے. نہیں، یہ شیطان کا ڈاؤ ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، اللہ والوں کی مجلس میں نہ جاؤ، درس حدیث میں نہ جاؤ، درس تفسیر میں نہ جاؤ. یہ شیطان کا دعویٰ ہے. شیطان تمہیں پڑھاتا ہے اس لیے کہ جب تم چل کر اللہ کے راستے میں جاؤ گی قدم قدم پر تمہاری مغفرت ہو جائے گی. جب بیٹھو گی وہاں درس حدیث میں تو ہر سیکنڈ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے. اللہ کے فرشتے اس مجلس کی چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. اور جیسے ہی تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گی تو اللہ فرشتوں سے فرشتے کہیں گے اللہ ہم تو پورا مجلس سے آئے ہیں جہاں درس حدیث ہو رہا تھا، تیری اور تیرے نبی کی باتیں ہو رہی تھی. تو اللہ فرمائیں گے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا وہ جنت مانگ رہے تھے؟ وہ عافیت مانگ رہے تھے؟ وہ سکون مانگ رہے تھے؟ وہ ہدایت مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ تیرے غضب اور غصے سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ کہیں گے فرشتے گواہ رہو، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، تم اس مجلس سے آئے ہو، اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں فرشتے میرے گواہ رہو. اللہ فرشتوں کو گواہ ہر وقت بناتا ہے. دیکھو پہلے واقعے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو میں نے بیان کیا، وہاں پر بھی فرشتے تم گواہ رہو، یہ میرے دشمن تھے لیکن مجھ سے مانگتے رہے، میں نے ان کو دوست بنا دیا. یہاں پر بھی تم گواہ رہو، یہ میرے نبی کی باتیں اور میری بات سننے کے لیے آتی تھی اور آتے تھے، تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی. یہ تو دنیا میں کیش ثواب ملتا ہے، کیش. اس لیے یہ نہ سمجھو بس ہم تو گھر بیٹھے رہیں گے، کسی کی مجلس میں نہیں جائیں گے. کبھی کیا معلوم یہاں پر 50 عورتیں بیٹھی ہیں، کوئی اللہ والی ایسی ہوگی جن کی برکت سے ہی اللہ ہماری دعا قبول کر لے. کیا معلوم؟ وہ واقعہ مشہور ہے. وہ تابعی فرماتے ہیں جب ہم حج کے لیے گئے اور حج مکمل ہو گئی، سمجھے بات آ رہی ہے؟ مولانا زکریا صاحب نے فضائل حج میں بھی اس کو لکھا ہے. تو اس نے خواب میں دیکھا فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے کتنے لوگ حج میں 500,000 ہے، 5 لاکھ، الگ الگ روایت ہے، 5 لاکھ لوگ ہیں. فرمایا سب کی حج قبول ہو گئی؟ فرمایا کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. بیچارہ پریشان ہے، تو میں بھی تو اسی میں سے ہوں، تو میری بھی تو حج قبول نہیں. پھر دوسری رات پھر خواب دیکھ رہا ہے، کیا ہوا؟ فرشتے کہہ رہے فلاں ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے سب کی حج قبول کر لی. کوئی اللہ کی بندی ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو،
جو اللہ کا محبوب ہو، ہم آمین کہنے والوں میں سے، اس کے آمین کے ساتھ اللہ ہماری آمین کو ملا کر اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ اسی لیے سن لے اے دوست، سن لے، یہ دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بلاتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات بہت مشہور ہیں ان کے، ماشاءاللہ ہم کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں، فارسی میں اس میں اشعار لکھا، عشق معشوقہ پنہاست و ستیر، عشق عاشق باد و ستب لقبی و نفیر۔ اس میں ہے جو محبوبوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا ان کا عشق کیا چھپا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ چپ چپ اللہ سے باتیں کرتے رہتے۔ اور عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دھماکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ محبوب الگ ہوتا ہے، عاشق الگ ہوتا ہے۔ عاشق ہوتا ہے صبح اٹھ کر سب کو کہتا ہے میں نے تہجد پڑھی، اور محبوب ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ ڈیپ واٹر کی طرح ہے کہ یہ اللہ والا اتنا قریب، اتنا زبردست ہے، وہ ایک بار کہہ دے اس کی دعا قبول ہو جائے، وہ کسی کے لیے ایک بار کچھ دعا کر لے اس کا کام بن جاتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو محبوب میں فرق اور عاشق میں، آج دنیا میں عاشق زیادہ ہے، آج دنیا میں عاشق زیادہ ہے، کرتے کم ہے اور بات زیادہ کرتے ہیں، محبوب کم ہے، اور اللہ تعالیٰ محبوبوں کو زیادہ کرتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ محبوب شور نہیں مچایا کرتے، محبوب اپنی عبادتوں کا اور اپنے نیک کاموں کا، جی ہمیں بھی ملنے آ جاؤ، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بھی تہجد گزار ہیں، وہ چھپی آشنائی کرتے، چھپی آشنائی کرتے، دل میں چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں ایسی اللہ والی عورتیں بھی گزری ہے، رابعہ بصریہ ہے، اور رابعہ ادویہ کی قبر پر جب میں گیا ایجپٹ میں، رابعہ ادویہ، اللہ یہ وہ بندی جن کے حالات ہم نے پڑھے ہیں کہ پوری پوری رات یوں کہتی تھی اللہ رات کتنی جلدی ختم ہو گئی، ابھی تو میں نے 2 ہی رکعت پڑھی، رات کتنی جلدی ختم ہو گئی، وہ اللہ سے باتیں کرتی تھی پوری پوری رات۔ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کی قبروں پر ہم گئے تو یا اللہ یہ کیسی نیک بندی ہوگی جن کو اللہ تو نے عورتوں میں اتنا بڑا درجہ دیا تھا۔ تو عاشق آہیں بڑھتا ہے کہ کب کوئی مجھے پوچھے یا کب کسی کو میں بتاؤں، لیکن محبوب ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ عاشق ادھر بھی ذکر کرتا ہے، ادھر بھی ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے عاشق اپنی بات کو کھول بیٹھتا ہے، پھر اللہ پاک اسے لے لیتے ہیں، یار تو بہت بول بول کرتا ہے نا اللہ، اب تجھے عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس لیے عاشق کے عشق کا لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے، اور محبوب کے عشق کا لوگوں کو پتہ نہیں چل جاتا۔ ہاں یاد رکھو، تو یہ شیطان کا ڈاؤ ہے، ارے بولنا یار تو نے آج اتنا صدقہ کیا، ارے بولنا یار میرا بھی نام مسجد میں لکھ دو، میں نے اتنے پیسے دیے، ارے بولنا یار، کیونکہ شیطان ڈاؤ چلاتا ہے نا کہ تو بول بول تاکہ سب ثواب کیا ہے ختم ہو جائیں، اور میں نے فلاں مسجد میں اتنا کام کیا، فلاں مدرسہ میں نے بنایا، اور فلاں ہے میں نے کیا، فلاں کیا، ختم، بس بات ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا، سب کو کیا ہے پتہ چل گیا۔ اللہ کہتے ہیں تیری لسٹ میں تو ختم ہو گیا، اب میں کس الفاظ سے یہ باتیں کروں گا، یہ ساری باتیں اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے، یہ باتیں میں نے سوچی نہیں تھی، واللہ جب یہاں پر آیا میں سوچتے سوچتے تو یہ 2-4 باتیں اللہ پاک نے دماغ میں ڈالی ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ایک ایک مجلس کی قدر کیا کرو، قیامت میں یہ مجلس بڑی کام آنے والی ہے۔ ہاں یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی، ملینرز کو دیکھا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں راندیر میں بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے یہاں راندیر میں اتنا مالدار آدمی ہم نے اس کو دیکھا، ہمارے استاد تو راندیر کے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ تو بہت ہی بڑا ٹریلینرز ہے اس زمانے۔ وہ یوں کہا کرتا تھا میرے 7 پشتوں تک
میرے بچے پوتے پرپوتے نواسے سب یہ کھا سکتے، اتنے پیسے میرے پاس، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 60 پشتوں تک لوگ بیٹھ کر کھائیں گے، اتنے پیسے میرے پاس ہے۔ لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ان کے خود کے بیٹوں کو، وہ جو مسجد ہے ہمارے رانڈیر میں، اس مسجد کے دروازے پر زکات مانگتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے مال پر ناز نہ کرو، ہاں مجلس میں کمی ہو تو اللہ سے کہو، پیسوں پر کبھی ناز نہ کرو۔ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک بیماری لگ گئی سب ختم ہو جائے گا، موت آ گئی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں گھر سے اکیلے جاؤ گے، گھر سے تم اکیلے جاؤ گے، میرا سونا بھی نکال لیا جائے گا غسل دیتے وقت، میری بینگل بھی نکال لی جائے گی غسل دیتے وقت، میرے پیسے اور بٹوے اور میرے ٹریزرز ہیں نا سب ایک طرف۔ میں نہیں کہتا ہوں تم نہ کماؤ، کماؤ، لیکن دنیا کو اپنا محبوب نہ بناؤ، اللہ کو اپنا محبوب بناؤ۔ ہر نیکی کی مجلس ہو، ہر نیکی کا کام اس کو پہلے کرو۔ دنیا تو آئے گی، اس لیے کہ موت کی طرح دنیا بھی تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہے، دن بھاگ رہے ہیں لیکن دنیا پیچھے دوڑ رہی ہے اور موت بھی پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں چیزیں جب وقت آئے گا تو موت لے کر جائے گی، دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بہت میٹھی ہے اور بہت سرسبز گرینری کی طرح ہے، تمہیں اچھے اچھے راستے دکھاتی ہے اور پھر بھٹکاتی ہے۔ اس لیے کیا ہوا؟ ایک مؤذن کو گالی دی اس نے، مؤذن کو ایک بار گالی دی اس نے، تکبر میں آ کر اللہ نے سارا مال ختم کر دیا، اور اس کی اولاد کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا مسجد کے دروازے پر۔ 7 پشتے تو دور کی بات ہے، اللہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے کیا کرو؟ مانگتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک حضرت مولانا یونس صاحب اگر تشریف لے آئیں تو ان کا پروگرام ہوگا، نئی بات، اور ان کی گھر والی کا بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ لیڈیز میں، آدھا حضرت بیان کریں گے 20 منٹ کے لیے یہیں سے مسجد سے، اور ان کی گھر والی پھر ادھر سے 20 منٹ بیان کرے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کرو ان کا سفر اللہ آسان فرمائے، نہیں آئے تو پھر مرغی تو ہے ہی گھر کی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان۔ ہاں تو میں تو نہیں ہوں گا نا، اب میں تو نہیں ہوں گا، مجھے دعا کرو۔ میں عمرہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، میں عمرہ میں جا رہا ہوں 22 تاریخ کو، تو میں ویڈنسڈے نہیں ہوں گا، تو حضرت شیخ یہاں پر ہوں گے، ہمارے اقبال بھائی ان کی خادم خاص ہوں گے، اسی طرح کے عبدال بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی ان کے ساتھ ہوگا جو ان کو یہ صوفہ وغیرہ لا کر بٹھائیں گے، سب کچھ ان کے لیے خدمت کر لینا انشاءاللہ، بڑے نیک آدمی انشاءاللہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری اس مجلس کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مجلس، حدیث کی مجلس، قرآن کی مجلس یہ جنت کا باغ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ اللہ تو نے ہمیں اس میں بٹھا دیا ہے، جو کچھ چر لیا ہے، جو کچھ سن لیا ہے، جو کچھ بول لیا ہے، اسی کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ، اسی مجلس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اے اللہ اولیاء اللہ اور نیک صالحین بننے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے، صالحین بندوں میں سے بنا دے، ذاکرین بندوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ جو لوگ بھی جہاں کہیں پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، وہاں کی ہماری مائیں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ تباہ ہو گئے اللہ، ان کو برباد کر دیا، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دنیا میں، تو ہی تو ہے اللہ۔ جہاں کہیں پریشان حال لوگ ہیں اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما۔
اے اللہ قرض ادا کرنے کے لیے آسان صورتیں پیدا فرما، حرام کھانے پینے اور حرام کاموں سے ہماری آل و اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہماری آل و اولاد کو اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، سب کے اعزاء اقارب آل و اولاد ماں باپ بھائی بہن سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے خادم الیاس بھائی بیمار ہے، الہ العالمین ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما، صحت و شفا کا فیصلہ فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ایسی مہلک کن بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو بیماریاں آ چکی ہے اور آئندہ ایسی پریشان کن بیماریاں جو نہیں سنی ہے سننے میں آ رہی ہے وہ آنے والیاں ہوں، اللہ ان تمام سے ہماری آل اولاد کی الہ العالمین سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اے اللہ، جتنی مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی جو بھی بیمار ہو، جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو، سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مائیں اور بہنیں چل کر اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں آئی ہوئی ہے، چل کر آئی ہے، اے اللہ گاڑیوں میں آئی ہے، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان سب کو جتنے لوگ آئے ہیں اس مجلس میں سب کا آنا قبول فرما، سب کے لیے ہدایت اور رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اے اللہ ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما۔ اے اللہ جتنا کام ہم دین کا کر رہے ہیں اس میں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا آنے والا سفر اے اللہ عمرہ کا آسان فرما، مقبول فرما، مبرور فرما، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، وہاں کا جانا آسان فرما۔ اے اللہ تو لے جائے، تیری محبت میں لے جا، اے اللہ وہاں کی دعائیں اور ارکان کو قبول فرما، وہاں کی زیارتیں قبول فرما۔ یا اللہ لوگ تڑپتے ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، تو لے جاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تو وہاں لے جا اور وہاں کی اے اللہ عبادتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله أكبر الله